جو موضوع ہے وہ ہے ظلم کے خلاف اپنا فرض ادا کریں۔ اس حوالے سے ظلم کا آغاز اور اس کا تسلسل اس صورت میں ہوتا ہے جب ظلم کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جب ظالم کو نہ روکا جائے تو اس کو مزید ظلم کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، اور ظلم کرنے والوں کی حمایت کرنے والے پھر بڑھنے لگتے ہیں اور وہ چٹان کی طرح اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو پھر وہ ظالم ناقابل شکست قوت بن جاتا ہے۔ آج اسرائیل فلسطین جنگ، جس کو 41 روز گزر چکے اور 11,000 سے زائد شہادتیں ہو چکیں، اس اسرائیل کی ظلم میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور اس ظلم کی اصل وجہ اسرائیل کے وہ مددگار ملک ہیں جو ایک طرف اربوں ڈالرز کا اس کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، تو دوسری طرف سلامتی کونسل میں اس کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، اور 57 اسلامی ملک بے بسی کی تصویر نظر آ رہے ہیں۔ یہ ظلم کا پس منظر تھا۔ کیوں ہوتا ہے؟ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ چونکہ یہ ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے انسانیت تباہ ہوتی ہے، اس لیے ہمارے دین نے ظلم کی ہر صورت پر بین لگایا، اور لا یحب الظالمین فرمایا اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ اور قرآن کریم میں اللہ نے سختی سے منع فرمایا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ پوری امت کو سختی سے منع فرمایا کہ گناہ اور زیادتی اور ظلم میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا کرو، مدد نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے احکم الحاکمین کی جانب سے مسلم امت کے ہر فرد کو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، من مشى مع ظالم لیقویہ وہو یعلم، جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلا، اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ چلا، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے کہ جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں وہ ظالم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، تو ایسا شخص اسلام کی حسین دولت سے محروم ہو گیا اور وہ اسلام سے خارج ہو چکا۔ یہی اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں، نئے الیکشن کی صورت میں ہم پھر ظالموں کا ساتھ دینے کے لیے پھر تیار ہوتے ہیں، اور سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پھر ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر 2 اور کھڑے ہوتے ہیں، ان 2 کو دیکھ کے 4 اور کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ظالم کا ساتھ ہرگز نہیں دینا۔ اب جب ظلم ہو رہا ہو، اس کو روکنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ خاص نکتہ ہے۔ ایک ہے مسلم معاشرہ میں جو ظلم ہو، زیادتی ہو، اس کو روکنے کے حوالے سے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ عالم کفر میں ظلم ہو رہا ہو، تو ہم ان دونوں کو کلاسیفائی کر رہے ہیں۔
ظلم اور زیادتی کو روکنے کی ذمہ داری پوری امت پر ہے، پوری امت پر ہے، یاد رکھا جائے یہ نقطہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے جو مسلم شریف کی حدیث ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی، ناجائز کام، ظلم، زیادتی دیکھے تو وہ اس کو اپنی طاقت سے تبدیل کرے، ختم کرے، اس کا راستہ روکے، ظلم کو روکے۔ اب طاقت اور اختیار ہر ایک کے پاس جدا ہوتا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کو بھی کیٹاگرائز کیا، درجہ بندی فرمائی۔ ایک وہ اختیار ہے، قوت بازو ہے جو قانون کی صورت میں ہمیں ملتی ہے، جو صاحب اقتدار، صاحب اختیار لوگ ہوتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں، ان کے پاس یہ قوت ہوتی ہے، وہ اس کو بالکل روک سکتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے بسنت منائی جاتی تھی، ہزاروں لوگ مرتے تھے، عدالت نے سٹینڈ لیا، ختم کر دیا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، اس نے سٹینڈ لیا۔ آج کوئی نہیں بسنت مناتا، وہ قتل و غارت نہیں ہوتا۔ تو ایک وہ اختیار ہے جو صاحب اقتدار طبقہ کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ملتا ہے، وہ اس کی روشنی میں ظلم کو روکے گا۔ اب صاحب اقتدار طبقہ میں قانون ساز ادارے 1، عدلیہ 2، انتظامیہ، پولیس اور فوج، اور گورنمنٹ کے تمام محکمے، اور ان محکموں میں اعلیٰ درجہ سے اعلیٰ سے لے کے ادنا تک ہر ذمہ دار، ہر ملازم اپنی طاقت کے مطابق ظلم کو روکنے کا پابند ہے۔ ایک درجہ یہ تھا صاحب اختیار لوگوں کا۔ دوسرا درجہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اختیار نہیں ہے، آپ بیٹھے ہیں، کوئی اور ہے، ان کے پاس پاور نہیں ہے، قانون نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چپ نہ بیٹھے، اپنی زبان کو استعمال کریں۔ خاندان میں، گھر میں، محلے میں برائی ہے، زبان سے منع کرنا ہے، تو سب سے پہلے یہ ذمہ داری علماء کرام کو سونپی گئی، جو علم بھی رکھتے ہیں، جن کا احترام بھی ہوتا ہے، وہ یہ کام کریں، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، اور آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تیسرا طبقہ بالکل محکوم کمزور لوگ ہیں، جو نہ عالم ہیں نہ اختیار والے ہیں، وہ پبلک ہے، جن کے پاس کہہ بھی نہیں سکتے کسی کو، قانون ان کے پاس اختیار ویسے نہیں ہے، برائی کو نہیں روک سکتے، کہتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے، تو ان کے لیے پھر فرمایا وہ دل سے برائی کو برا سمجھیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث تھی۔ آگے متفق علیہ حدیث بخاری شریف اور مسلم دونوں میں ہے، اللہ اکبر۔ اس حدیث میں بھی برائی کو، ظلم کو، زیادتی کو، ناجائز کاموں کو روکنے کی ذمہ داری اللہ کے حبیب نے پوری امت پر ڈالی۔ مثلا ارشاد فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب نگہبان ہو، نگران ہو، آنکھیں نہیں بند کرنی۔ کوئی دکان میں بیٹھا ہے تو وہ ذمہ دار دکان کی حد تک، کوئی گھر میں ہے تو وہ گھر کی حد تک۔ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو دیکھتے ہوئے
میرے نبی کی شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، تم نے کچھ نہیں کہا تھا، سوال ہوگا۔ تو یہ تو جنرلی حضور نے ساری امت کی ڈیوٹی لگا کر پھر حضور علیہ السلام نے آگے ذمہ داریاں بانٹیں۔ سب سے پہلے الامام، ملک کے حکمران کو ایک، پھر گھر کے سربراہ کو دو، والد بھی ہے خامد بھی ہے، دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ پھر والدہ، بیوی، خاتون خانہ اور چھوٹے چھوٹے ملازم، پی این ہیں، چپڑاسی ہیں، چوکیدار ہیں، سویپر ہیں، ان کو بھی جو دکان کی ذمہ داری مالک نہیں ہے وہ پیچھے بیٹھے ہیں، ان کو بھی یہ ذمہ داری حضور علیہ السلام نے دی کہ وہ جب تک بیٹھے ہیں وہ اپنی اس چھوٹی سی محدود سیٹ پر بیٹھ کر، آفس میں آفیسر نہیں بیٹھا، اس کا دوسرا بندہ بیٹھا ہے، پی این بیٹھا ہے، کلرک بیٹھا ہے، تو وہ اپنی پریزنس کے اندر اپنی ذمہ داری میں بیٹھ کر، گو سکیل چھوٹا ہے لیکن وہ ذمہ دار ہے۔ یہ نہیں گھر والا گھر نہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکان کے ملازم جو ہوتے ہیں، جن کو 10 15 20 ہزار پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی ذمہ دار ہے، اس سے بھی سوال ہوگا کہ تو نے اپنے مالک کی دکان میں، دفتر میں خیانت تو نہیں کی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں چونکہ خیانت کا بازار گرم ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک جس کا جہاں دا لگتا ہے وہ چیزیں اٹھا کے گھر لے جاتا ہے، اس کی ہرگز نہیں اجازت۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مسلم معاشرہ کے حوالے سے پوری مسلم امت کو یہ ہدایت عطا فرمائی۔ اب ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم بہت کچھ کرتے ہیں، تسبیحات، ذکر و اذکار، حج، عمرے، عبادات، الحمدللہ اللہ اور توفیق دے، لیکن خاص بات، ہم غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے، سمجھ نہ رکھنے کی وجہ سے ہم دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں، دوسروں کو مار دیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، کسی کو بلا وجہ ایسے تھپڑ مار دیا، چلے چل تم، نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو آج سمجھیں، ہم اچھی طرح سمجھیں اس چیز کو۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ جو ساری باتیں کرتے ہیں، ہر طرح کی باتیں ماشاءاللہ بہت کرتے ہیں، عبادات، لیکن اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں، کسی کا حق کھا گئے، کمیٹی کھا گئے، قرض دینا تھا ویسے ڈکار گئے، واپس ہی نہ کیا، کسی کی توہین کی، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، نہیں، آج اس سے ہم توبہ کرنی ہے، یہ ہمارا مسلمان ہیں۔ بے شک 10 حج کر لوں میں، 20 عمرے کر لوں میں، 20 ختم قرآن کے کر لوں، میں ساری زندگی خطاب دعائیں دار کروں، میں اتنی کتابیں لکھ ڈالوں، میرے 100 مرید ہوں، میرے 1000 نمازی ہوں، اگر میں کسی پر زیادتی کر رہا ہوں، یاد رکھنے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا ہم میں سے مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس کے پاس لا متاع ولا درہم، جس کے پاس نہ سامان نہ پیسہ، وہ تو غریب ہے نا۔ حضور نے فرمایا میری امت میں، پوری امت میں سب سے غریب وہ بندہ ہوگا جو نیکیوں کے انبار لائے گا، مگر اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا۔ قیامت والے دن وہ آئیں گے نا، جب مظلوم لوگ، حق لینے والے، تو وہ اس بندے کی نیکیاں لے جائیں گے، وہ اس کی نیکیاں لے جائیں گے، اس کے حج بھی لے جائیں گے، عمرے بھی لے جائیں گے، صدقہ خیرات بھی لے جائیں گے، تسبیحات بھی لے جائیں گے،
کیونکہ انہوں نے تو وصول کرنا ہے، یہاں تو انہیں نہیں دیا تو وہاں تو حاکم الحاکمین کی عدالت ہے۔ اس لیے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، ہر نماز میں یار پڑھتے ہیں۔ اس کو اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ نماز نے ہماری تربیت کرنی تھی کہ تو کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا بلا وجہ، کوئی کر دے معاف کر دو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ سارے حقوق لینے والے آ جائیں گے، جس پر اس نے زیادتی کی ہوگی وہ اس کی باری باری سب نیکیاں لے جائیں گے، ساری زندگی کی نیکیاں وہ لے جائیں گے، اور اگر اس کے حق لینے والے بچ جائیں گے، نیکیاں ختم اگر ہو گئیں، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان مظلوموں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بندہ امت کا سب سے غریب، سب سے مفلس بندہ ہے۔ یہ خاص نقطہ تھا۔ ہم عموماً مسجد میں آنکھیں بند کر کے تسبیح میں مصروف ہوتے، دین کو نہیں سمجھتے، اللہ رسول کے قرآن کو نہیں سمجھتے۔ نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان صرف وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو سجدے بہت کرے، جو حج بہت کرے، حضور نے یہ ڈیفائن ہی نہیں کیا۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان پہلے ہے۔ ہم عموماً زبان کو غلط یوز کرتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے سرکار کم بولتے تھے۔ تو مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے کی عزت محفوظ رہے۔ میں نے آج یہ حدیث شریف پڑھی، پہلے بھی رات پڑھی، فرمایا دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، وہ فلانا کی کردہ ہے، فلانا کی کردہ ہے۔ جب کوئی دو چار غلط صحیح باتیں معلوم ہو جائیں اسے سوشل میڈیا میں اپلوڈ کر دیا، استغفر اللہ۔ منع فرمایا کہ دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگا کرو، نہ ڈھونڈا کرو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے عیب تلاش کرنے لگ جائے گا، اور جس کے پیچھے وہ لگ جائے فرمایا وہ ذلیل ہو جاتا ہے، چاہے گھر میں چھپ کر بھی بیٹھا ہو وہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو دوسروں کے عیب بھی نہ تلاش کرو، بیان بھی نہ کرو۔ اس لیے غیبت سے، جھوٹ سے، بدگمانی سے قرآن شریف نے منع فرمایا سورۃ الحجرات کے اندر۔ تو اس طرح ایک مسلم معاشرہ پرامن، پرسکون، خوشیوں کا گہوارہ، آپ کسی کا دل خوش کریں، میں نے پڑھا کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھا کرو، لا تحتقرن شیئا من المعروف، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے شدید پیاس میں پانی کا ایک گھونٹ تمہیں سکون دے دے، قدر تو ہونی ہے نا وہاں۔ فرمایا کچھ بھی نہ ہونا، اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے مل لو، یہ بھی نیکی لکھی جاتی۔ ہمارے چہرے پہ 12 بجے رہتے ہیں کیونکہ ہم بجھے ہوئے لوگ ہیں، ہم ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم سے لگن، اللہ سے محبت، رسول کریم سے محبت، اولیاء سے محبت جب آتی ہے پھر ہر شے زندہ ہوتی ہے۔ تو یہ تھا عالم اسلام میں ظلم اور اس کا تدارک۔ اب میں عالم کفر کے حوالے سے ظلم کا کیا علاج ہے، جہاں ہم جا نہیں سکتے، فلسطین نہیں جا سکتے، کشمیر نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے کیا احکام ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ظلم جہاں کفار کر رہے ہوں، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے صبر کے ساتھ اپنے دین پر ثابت قدم رہنا اور تکلیفوں کو برداشت کرنا، یہ اصل کام ہوتا ہے۔ چونکہ وہ کافر ہیں، قرآن کو، رسول کو، دین کو، حدیث کو وہ مانتے نہیں ہیں، تو پھر تم مانتے ہو تو تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ تکلیفوں کو برداشت کر کے صبر سے چلنا، یہ ہے وہاں کا پہلا کام۔ اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک
ہمارے سامنے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی میں صحابہ کرام نے بہت تکلیفوں کا سامنا کیا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ و اہل بیت نے جن تکلیفوں کا سامنا کیا وہ تا قیامت امت کے لیے روشن نمونہ ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے ان 3 سالوں میں کیا کھایا؟ نہ بیکری، نہ ہوٹل، نہ تندور۔ 3 سالوں میں اللہ کے رسول کے صحابہ نے، حضور نے، اہل بیت نے وہاں گزارا کیسے چلایا؟ خدا کی قسم درختوں کے پتے کھا کر زندگی گزاری۔ درختوں کے پتے۔ اور جن مہینوں میں لڑائی بند رہتی وہ 4 مہینے تھے حرمت والے، ان مہینوں میں صحابہ وہاں سے آتے، بازار کا رخ کرتے، چیزیں لے جاتے۔ حتیٰ کہ میں نے پڑھا کہ جانوروں کی، حلال جانوروں کی جو کھالیں ہوتی ہیں وہ لے جاتے اور کچھ تھوڑا تھوڑا پابندی کے دور میں تھوڑا تھوڑا کاٹ کے بوائل کر کے وہ استعمال کرتے۔ یہ بہت بڑا، یار ہم صرف دین پورے کو سمجھیں۔ ہم نے 2 فرض پڑھے جمعے کے، وہ باہر گئے، میں بھی آپ سے گیا گزرا ہوں، کہ یہ پورے 30 سپارے ہمارے لیے ہیں، رسول اللہ کی 63 برس کی زندگی ہمارے لیے، اولیاء کی ہر وقت نظر اللہ کے رسول پر، قرآن پر رہتی۔ برادران، پھر اور سختیاں جب ہوئیں، میں بہت بڑی مثال دے رہا ہوں۔ ابو جہل چونکہ وہ سویر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اسلام کی دشمنی میں آخری حد تک ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل امریکہ کو۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہا، بدر میں مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے بچوں نے 2 نے، معاذ اور معوذ نے ان کو قتل کیا ابتدائی طور پر۔ یہ بہت بڑا سخت دشمن۔ یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں کام کرنے والی تھیں، بڑی معزز خاتون تھیں، بڑی سمجھدار خاتون، معاشرہ میں بڑا اس کا مقام تھا۔ انہوں نے جب کلمہ پڑھا، اس کے گھر میں اس کو آگ لگ گئی، بڑی سختی کی حضرت سمیہ پر۔ وہ اللہ نے اس کے دل کو اتنی طاقت اور توانائی، حوصلہ اور اتنی روشنی اور اتنا یقین اس کے دل میں بھر دیا تھا۔ وہ جتنی سختی، کوڑے برسائے، خون، اس نے کہا کچھ نہیں، تو جو مرضی کر، میں محمد عربی کا دین نہیں چھوڑوں گی۔ خاتون جس دن بدلے گی، بیٹی جس دن بدلے گی، اس دن امت بدلے گی۔ تو نمیدانی کے سوزے قراءت تو، دگرگوں کرد تقدیر عمر را۔ علامہ اقبال تڑپ کے کہتے ہیں، اے میری بیٹی تو نہیں سمجھتی کہ جب تو نے سوز سے تلاوت کی تھی تو فاروق اعظم کی تقدیر بدل کے رکھ دی تھی۔ فاروق اعظم اسلام قبول اپنی بہن کی وجہ سے کیا تھا کہ سوزے قراءت تو دگرگوں کرد تقدیر عمر را، کہ جب تو تلاوت کرتی ہے تو پھر عمر کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ خاتون بیٹی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نہ مانی، وہ پھر آگ بگولا ہوا۔ یہ میں عکس سیرت کا حوالہ پڑھ کر آیا ہوں، صفحہ نمبر 129 پر لکھا، غیر مسلم ہے، اس نے یہ حدیث کتاب سیرت کی لکھی۔ اس نے کعبۃ اللہ کے سامنے لے گیا، لوگوں کے سامنے، پھر پوچھا دین چھوڑتی ہے؟ نہیں، اس نے کہا نہیں چھوڑتی، محمد کا دین نہیں چھوڑتی میں۔ کیا اس وقت پاک ہم لوگ کروڑوں میں تھے، اربوں میں تھے، چند لوگ مسلمان تھے۔ کعبہ کے سامنے لوگوں کی موجودگی میں اس نے آگ بگولا ہو کر ایسا زوردار نیزہ اس کو مارا کہ وہ اس کے جسم کے پار چلا گیا اور وہ شہید ہو گئیں۔ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔ ہماری بیٹی کہاں کھڑی ہے اس وقت؟
ہمیں واپس آنا ہوگا، ہمیں سیدہ زہرا کو پڑھنا ہے، سیدہ خدیجہ کو ہم پڑھیں، تو یہ استقامت، کفر جب ماحول کفر کا ہو، اس طرح پھر ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ تک مظلوم مسلمانوں کے یہی حالات رہے۔ اب اللہ پاک اختیار کی دولت دے، اللہ پاک حوصلہ دے، اللہ پاک بندے کو سرداری عطا کرے، حکمرانی عطا کرے۔ کل ایک دوست ملے، افسر نے کام دیا تو نماز کے لیے وہ چلے گئے، یہ ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، عزیز ہیں میرے، وہ رات ہی مجھے بتا رہے تھے، وہ افسر سے نے اس کے افسر نے آگے کوئی فائل پٹ اپ کرنی تھی، اب وہ ڈھونڈ رہا ہے فائل، یہ نماز کے لیے چلے گئے۔ میں بڑا خوش ہوا جب وہ نماز پڑھ کے واپس گئے، افسر نے کہا کدھر گئے؟ میں نماز، یار نماز تسی نماز؟ تو اس نے جواب دیا میں اب نہیں پڑھوں گا تو کب پڑھوں گا؟ یار یہی جوانی ہوتی ہے، انسان کو اٹھاتی ہے، جب بندہ اٹھ نہ سکے، بیٹھ نہ سکے، پھر تو مجبوریاں۔ اس نے کہا میں اب نہیں پڑھوں گا تو کب پڑھوں گا؟ جلدی جلدی کام کر کے دے دیا۔ تو ہم عموماً حواس باختہ ہو جاتے ہیں، نقصان، پیسہ، بندہ دماغ خراب ہو جاتا ہے، عہدہ، شہرت، نہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ رسول کو سامنے رکھیں۔ میں اب آپ کو حضرت سعد بن معاذ، سب کہو رضی اللہ عنہ، میں ان کا نام لے کر اکثر جب یاد آتے ہیں، ان کا نام لے کر ان کو ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ ہجرت مدینہ ہوئی، دو مشہور قبائل اوس اور خزرج، ان کے یہ چیف تھے، اوس، قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا، قبیلہ کے چیف، ہیڈ، مکہ پاک گئے طواف کرنے کے لیے۔ وہاں ان کا دوست تھا امیہ، اس کے ساتھ کہنے لگا یار مجھے نا جب رش نہ ہو، میں طواف کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس ٹائم لے چلنا بیت اللہ شریف کا۔ انہوں نے ٹائم دیکھ لیا، بھئی فلاں ٹائم رش نہیں ہوتا، چلتے ہیں طواف کر آتے ہیں۔ امیہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر صحن حرم میں داخل ہوا، یہ طواف شروع کیا، سامنے ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے کہا یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا یہ سعد بن معاذ ہیں۔ یہ مدینہ سے آیا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اس کو تو آگ لگ گئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے مدینہ منورہ میں، اور اب جب جنگ ہوگی تو یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس کو اتنا غصہ آیا، سننے والی بات ہے شاید، اس نے کہا، بڑے گرج کر اس نے کہا، گرجدار آواز میں، یہ میں اس کا جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اگر آج تیرے ساتھ یہ ابو صفوان یعنی امیہ بن خلف کے ہمراہ تم نہ ہوتے، ما رجعت الی اہلک سالما، تم زندہ سلامت اپنے گھر واپس نہ جاتے۔ اللہ اکبر، گھر انہی کا، مکہ انہی کا، سرداری انہی کی، یہ تو نہ ان کا گھر نہ ان کی سرداری، لیکن ایمان کی جرت کو سلام۔ میں کہتا ہوں انہیں پڑھ کر بندے کو بڑی تواہ نہیں ملتی ہے۔ اس نے یہ جب جملہ کہا، میں کہتا ہوں آپ نے پھر اس کے جواب میں اونچی آواز سے یہ جملہ کہا، یوں ہی نہیں کی کہ سر ریکویسٹ ہے، نہ، دین زندگی دیتا ہے، دین انسان کو جرت دیتا ہے، سچ جب دل کے اندر ہوتا ہے انسان پاورفل ہوتا ہے، جو اندر سے 2 نمبر ہوگا وہ یہیں کرے گا، وہ بزدل ہوتا ہے۔ اسی ماحول میں جب اس نے تیز آواز سے، گرجدار آواز سے اس نے یہ کہا نا، ما رجعت الی اہلک سالما، یہ تیرے ساتھ نہ ہوتا تو گھر سلامت زندہ واپس نہ جاتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہا، تو مجھے طواف کعبہ سے روک کر دیکھ، اللہ کی قسم
میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تیرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ وہ کیا چیز؟ کہ تم نے ساری تجارت جب کرنی ہے، مدینہ کے قریب سے تم ایسے گزرو گے، شام کی طرف جو راستہ جاتا ہے، تم مدینے سے گزر کر دکھاؤ، میں تمہیں مان جاؤں گا، میں تمہارا راستہ روک دوں گا۔ یہ ہے جواب، یہ ہے معاشی بائیکاٹ اسرائیل کا۔ وہ قرآن کو نہیں سمجھتے، وہ آپ کے نبی کو نہیں مانتے، ان کے سامنے بچوں کی شہادت کیڑے مکوڑے ہیں۔ کافر کو ایک چیز ہی ڈاؤن کرتی ہے، کریش کرتی ہے، وہ ہے پیسہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں مدینہ سے گزرنے والا تجارتی راستہ بند کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کو اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف، اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، جن کی نگاہیں اللہ کے رسول پر ہوتی ہیں پھر ان کی نظریں کسی اور طرف نہیں اٹھتی۔ اور یہی وجہ ہے معاشی بائیکاٹ۔ آپ کہیں گے کہاں ثبوت ہے؟ ایک تو اصحاب رسول کی بات، آپ لوگ کاروباری ہیں، ہم کاروباری نہیں ہیں، آپ کو اپنے نبی کا راستہ بتا رہے۔ غزوہ بدر کا پہلا سبب وہ تجارتی قافلہ تھا جو مدینہ منورہ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ قریش کے اس قافلہ تجارت میں کتنا مال تھا پتہ ہے؟ قریش کے اس قافلہ تجارت میں 50,000 پاؤنڈ مالیت کا سامان تھا۔ 50,000 پاؤنڈ مالیت کا سامان اس قافلہ، جو قریش کا قافلہ تجارت تھا، اس میں تھا۔ وہ گزرنے لگا، حضور کو علم ہوا مقصد کافرے کی لوٹ مار نہیں تھا، کافرے کو لوٹنا مقصد نہ تھا، ان کو صرف یہ روکنا تھا کہ مال تمہارا ہے لیکن ہماری طاقت کو تسلیم کرو گے تو گزرو گے، ہمارے حقوق تسلیم کرو گے تو گزر جاؤ، لوٹ مار مقصد نہیں تھا۔ تو جب اللہ کے رسول اور صحابہ نے ان کے اس مال کے حوالے سے ان کو تھریٹ کیا، یہی سنت بن گئی امت کے لیے کہ جب کافر تمہاری بات نہ مانے تم وہاں نہیں جا سکتے، ان کی طاقت زیادہ ہے، ان کو اس انداز سے مارو، ان کو ایسی مار دو کہ معاشی طور پر ان ظالموں کی کمر توڑ کے رکھ دو، ان کی فیکٹریاں بند کرو، ان کی سیل ختم کرو، تاکہ ان کا دماغ کھلے کہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے تو پھر ایسے نہیں رہنا، ہمیں انسان بن کے رہنا۔ اللہ اکبر۔ اب جو مجاہدین اسلام کفار سے لڑ رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، ان کے لیے قرآنی آیت مبارکہ تا قیامت کافی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تم کافروں کے بڑے لشکر سے مقابلہ کرو تو ان کی طرف اپنی پیٹھ مت پھیرنا، یہ ثابت قدمی فتح کا ذریعہ ہے۔ برادران، ہم دیکھتے ہیں مجاہدین اسلام جب اللہ اور اس کے رسول کے سہارے پر میدان جہاد میں اترے، تھوڑی تعداد تھی، ان تھوڑی تعداد والوں کے اندر جذبہ، حکمت عملی بہت زیادہ بہترین انداز سے جب وہ میدان میں اترے۔ آپ کو میں اب یہ فگر بتا رہا ہوں، اللہ اکبر، تھوڑی تعداد میں اترے۔ مثلا جنگ موتا میں مسلمانوں کی تعداد 3,000 مجاہدین تھے، 3,000، اس کے مقابلے میں روم کے بادشاہ کی فوج 2 لاکھ تھی، 3,000 اور 2 لاکھ، مگر ان 3,000 نے اتنی محنت سے اس جنگ کے اندر کام دکھایا کہ اسلام کا پرچم نیچے نہ ہونے دیا۔
طارق بن زیاد کی عظمت کو سلام، میں ان کے اشعار لکھ کر لایا۔ فاتح اندلس، صرف 1700 مجاہد ان کے ساتھ تھے۔ 1700 مجاہدوں کا دستہ لے کر لوڈریک شاہ اندلس کے 70,000 شاہ سوار سامنے آئے۔ یہ 1700 مقابلے میں 70,000 اندلس کے بادشاہ کی فوج تھی۔ یہ 1700 لے کر خدا کی قسم اس کی فوج سے ٹکرا گیا اور ان کے 70,000 کو کچل کے رکھ دیا اور اندلس کو فتح کیا۔ ان کے یہ اشعار میں لکھ کر لایا۔ کیا اس لمحے وہاں پہنچ کر سوچ کیا ہوتی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ اشعار ان کے قیامت تک روشنیاں ہیں، آئینے ہیں، ان کو پڑھو گے تو آپ کو بڑا کچھ ملے گا۔ طارق بن زیاد کے اشعار ہے، رکبنا سفینن بالمجاز معبرن عسا ان یکون اللہ منن قد اشترا۔ ترجمہ ہے، ہم سمندر عبور کرنے کے لیے کشتیوں پر سوار ہوئے، یہ آرزو لے کر کہ شاید اللہ احسان فرمائے اور ہم سے خرید لے۔ کیا اگلا جملہ، نفوسنا و اموالا و اہلا بجنت اذا مشتہین الشیء فیہا تیسرا۔ یہ ساری چیزیں اللہ احسان فرمائے، ہماری جانیں بھی خرید لے، ہمارے مال بھی خرید لے، ہمارے اہل و عیال کو بھی خرید کر ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اگلا جملہ، ولسنا نبالی کیف سالت نفوسنا اذا نحن ادرکنا الذی کان اجدرا۔ اگر ہم اپنی منزل کو حاصل کر لیں اللہ کی رضا، تو پھر ہمیں اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے خون کے دریا کیسے بہے، اللہ راضی ہو جائے۔ سو برادران، اس طرح یہ اللہ کا انعام جب اترتا ہے، اس جذبے سے جو کہ کافروں کا فیس کرتا ہے، اللہ کی مدد اترتی ہے۔ میں اس غزوہ بدر کے حوالے سے سورہ انفال کی ایک آیت، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ پاک حضور سے مخاطب ہوئے، ارشاد فرمایا، محبوب یاد کرو جب وہی فرمائی اللہ نے، آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف، انی معکم، فرشتوں کو میں نے حکم دیا میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا میں نے فرشتوں کو وحی کی میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بدر میں جاؤ اور ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا رعبا، بس تم جب جاؤ گے میں کافروں کے دلوں میں لشکر اسلام کا رعب ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر مارو۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتوں سے، کافروں کی گردنوں پر مارو۔ وَاضْرِبُوا كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے ہر جوڑ پر مارو ان کو۔ پھر یوں مدد بھی اترتی ہے، اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے، پھر بلندیاں، پھر کامیابیاں، پھر فتح و نصرت عطا ہوتی ہے۔ نماز کا ایک مسئلہ سماعت فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ برادران، نماز با جماعت میں کیسے ملنا ہے؟ پہلا نکتہ، امام جب قعدہ میں ہو یا امام رکوع میں ہو یا سجدہ میں ہو، جماعت کے ساتھ ملنا کیسے ہے؟ طریقہ یہ ہے، پہلے آپ آئیں گے، نیت کریں گے، ایک نیت کے بعد تکبیر تحریمہ سیدھا کھڑے ہو کر، اگر آپ نے جھک کر اللہ اکبر کہا تو نماز نہیں ملی، یہ بہت بڑی غلطی۔ جماعت سے ملنا کیسے؟ نیت کرنی ہے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، ایک سیدھے کھڑے ہو کر کہیں
پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ مل جائیں۔ اگر آپ نے پہلی تکبیر نیت کی اللہ اکبر جھکتے ہوئے امام کے ساتھ شامل ہوئے تو نماز نہیں ملی آپ کو۔ ایک دوسرا مسئلہ، اگر امام رکوع میں ہو کہ رکعت کب ملتی ہے، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، مقتدی کو کس وقت امام کی رکعت ملتی ہے؟ بہت بڑی اہم بات۔ اگر امام رکوع میں ہو اور اس کے سر اٹھانے سے پہلے مقتدی جماعت میں اس طریقہ جو میں نے بتایا شامل ہو جائے تو اس کو امام کی وہ رکعت مل جائے گی، اور اگر امام نے اس کے جھکنے سے پہلے سر اٹھا لیا تو اس مقتدی کو وہ رکعت نہیں ملے گی۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعت دوبارہ ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے، آمین۔